الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. روزی قیامت اور خصوصیات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری 5752 3410 5705 اور 6541. صحیح مسلم 220 اردو نمبر 527. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، پھر فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئی ہیں. ایک نبی جا رہا تھا جس کے ساتھ صرف ایک آدمی امتی تھا، اور ایک نبی کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور ایک نبی کے ساتھ آدمیوں کی ایک جماعت تھی، اور ایسا نبی بھی تھا جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کو بھر دیا تھا. میں نے تمنا کی کہ یہ میری امت ہو، تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اور امتیوں میں ہیں. پھر مجھے کہا گیا، دیکھیے، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے افق کو بھر دیا ہے. پھر کہا گیا، اور دیکھو، اور اسی طرح میں نے بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کو بھر دیا تھا. پھر کہا گیا، یہ آپ کی امت ہے، ان کے ساتھ 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث اور مذاکرہ کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو فال اور بدشگونی نہیں کرتے تھے، اور نہ غیر مسنون دم ورد چاہتے تھے، اور اپنے جسموں کو نہیں داغتے تھے، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے تھے. پھر سیدنا عکاشہ ابن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا، ہاں. پھر ایک دوسرا کھڑا ہو گیا اور کہا، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تجھ پر سبقت لے گئے ہیں. عکاشہ ابن محصن الاسدی یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی دے دی جو ان کے ہاتھ میں تلوار ہو گئی، اور بعد کی لڑائیوں میں بھی شریک رہے. فضلاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے تھے جو خلافت صدیقی میں بعمر 45 سال فوت ہو گئے. اور اسی طرح اس حدیث سے ظاہری طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں بلا حساب داخل ہونے والے لوگ بیماری کی صورت میں دم جاڑ نہیں کرواتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد فائدہ نہیں پہنچاتے. اس لیے ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان ظاہری اسباب کو نہیں اپناتے ہیں. لیکن یہ مفہوم حدیث کے اس ٹکڑے کے منافی ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. تو اگر ظاہری اسباب کے ترک کا نام ہی توکل ہے تو پھر کھانے پینے اور کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیر اور سراب تو اللہ ہی کرتا ہے. دشمن کے مقابلے میں مسلح ہو کر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمن پر فتح تو اللہ ہی دیتا ہے. دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اور دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ دین کو تو اللہ تعالیٰ ہی پھیلاتا ہے اور غالب فرماتا ہے. اسی طرح دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ درجہ تو اللہ ہی نے دینا ہے. اس لیے حدیث کا مفہوم جو صحیح ہے وہ یہ ہے
کہ وہ غیر شرعی اسباب اور وسائل اختیار نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ جاہلیت کے دور میں لوگ ہر قسم کا دم جھاڑ کرتے تھے یا بدشگونی پکڑتے تھے، بلکہ وہ انہی اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، اور ان جائز اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود ان کا اعتماد اور سہارا اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اسباب تبھی کارگر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اسباب میں اثر اور تأثیر اللہ کے اختیار میں ہے، چاہیں تو ان میں تأثیر پیدا کرے اور ان سے نتیجہ برآمد ہو جائے، چاہیں تو ان سے تأثیر سلب کر لے، ختم کر لے اور یہ ناکام ہو جائے۔ اور تو اسی طرح یہ حدیث کا مفہوم، جو صحیح حدیث کا مفہوم ہے وہ یہی ہے، اور الفاظ یہ کہ لا یسترقون، رقیہ دم جاڑ اور منتر سے مأخوذ ہے، تعویذ، گھنڈا تلاش کرنا یا جادو اور منتر کرنے کو کہنا، یہ ہے لا یسترقون کہ وہ ایسے جادو، یہ رقیہ دم جاڑ اور منتر نہیں کرتے جو غیر شرعی ہو، اور اسے لا یتطیرون، بدفعلی اور برا شگون نہیں لیتے جیسے کہ جاہلیت کے دوروں میں لوگ لیتے تھے، اور اسی طرح لا یکتوون، اپنے آپ کو داغ دینا، لوہا گرم کر کے جسم کو داغنا، یہ بھی نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شمار فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من